أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میری آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے قیامت کی چھوٹی نشانیاں یا چھوٹی علامتیں، قیامت صغریٰ. بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ باقی نہیں رہے گی. ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہر آغاز کا ایک انجام ہوتا ہے، ہر ابتدا کی ایک انتہا ہوتی ہے. جس چیز پر زندگی آتی ہے اس پر موت کا آنا بھی لازمی ہے. ہم اپنے آس پاس اس کی بہت سی نشانیاں دیکھتے رہتے ہیں. کائنات میں بہت سے دلائل بکھرے ہوئے ہیں جو ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ایک دن یہ سب کارخانہ بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، دنیا فنا ہو جائے گی. وہ وقت قرآن پاک کے الفاظ میں زمین اور آسمان پر بہت بھاری ہوگا، اور اس بھاری وقت کے آنے سے پہلے دنیا میں کچھ علامات نمودار ہوں گی. عام طور پر لوگ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں افراد و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اور جو باتیں صحیح سند سے ہم تک پہنچ جائیں، ان باتوں پر من وان جو کا تو اس پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، چاہے وہ ہمارے عقل میں بیٹھے یا نہ بیٹھے، ذہن ان باتوں کو تسلیم کرے یا نہ کرے. بہنوں، قیامت کی نشانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، بڑی اور چھوٹی. چھوٹی نشانیاں ان علامتوں کو کہتے ہیں جو فطرت سے ہٹ کر نہیں ہوں گی، صرف اس کی شدت میں زیادہ ہوں گی. مثلاً جھوٹ
آج بھی بولا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بولا جاتا تھا، لیکن قیامت سے پہلے جھوٹ زیادہ بولا جائے گا، کثرت سے بولا جائے گا۔ تو جھوٹ بولنا چھوٹی علامت میں سے ہے، کیونکہ جھوٹ انسان بولتا ہے، فطری چیز ہے۔ انسان کو اگر غلطی ہو جائے، اس کو احساس ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کر لینا چاہیے، مگر یہ بھی جھوٹ بولنا بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ چھوٹی علامت فطرت کے مطابق ہوگی، لیکن قیامت کے قریب وہ فطرت سے بڑھ جائیں گی، جیسے مال و دولت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں کے پاس مال و دولت تھا، آج بھی لوگوں کے پاس مال و دولت ہے، لیکن قیامت کے قریب مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی۔ قیامت کی بڑی علامتیں وہ ہیں جو غیر فطری ہوں گی، جو نیچر سے ہٹ کر ہوں گی، ایب نارمل ہوں گی، جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے، جیسے زمین سے جانور کا نکلنا۔ کون تصور کر سکتا ہے ایسے جانور کا جو بات کرے، انسانوں سے کلام کرے؟ پھر اور ایک نشانی، سورج جس رخ سے وہ روز نکلتا ہے، وہ اس دن فطرت سے ہٹ کر مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں ڈوبے گا۔ ان نیچرل سی بات ہے یہ۔ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، وہ فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے اور ساری دنیا ان کو دیکھے گی۔ ہے نا غیر فطری بات؟ کس نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ قیامت کی چھوٹی علامتیں جب تک ظاہر ہوں گی، توبہ کے دروازے کھلے ہوں گے۔ جب پہلی بڑی علامت ظاہر ہو جائے گی تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ قیامت کب آئے گی وہ کوئی نہیں جانتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ يَكُونُ قَرِيبًا، آپ کو کیا خبر، ممکن ہے کہ قیامت بالکل قریب ہو۔ کتنی قریب؟ اللہ عالم، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَهُ قَرِيبًا، تم اسے بہت دور سمجھتے ہو لیکن ہم اسے بہت قریب دیکھتے ہیں۔ کب آئے گا وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قیامت کی چھوٹی نشانیاں، علامت صغریٰ۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت صغریٰ، چھوٹی علامت، جو حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ساتھ ملا کر دکھایا، مطلب میں ہوں اور میرے بعد پھر قیامت ہے۔ سب سے پہلی علامت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، آپ کو نبی بنایا جانا ہے۔ اور دوسری علامت صغریٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے کی 6 نشانیوں کو شمار کر لو۔ 6 نشانیاں جو ہیں ان کو شمار کر لو، قیامت سے پہلے وہ نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی نشانی میری وفات، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ موتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری موت۔ دوسری نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی فتح۔ پھر تیسری نشانی بتایا کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ ہم نے پڑھا ہے 17ویں پارے میں ہے، اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، شق ہو گیا۔ چوتھی نشانی، قیامت سے پہلے ایک ایسا طاعون ہوگا جس میں لوگ بکثرت مریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ وبا پھیلی تھی اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس میں انتقال کر گئے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان اس طاعون میں شہید ہو گئے تھے۔ پھر 5ویں نشانی یہ ہے کہ مختلف قسم کے فتنوں کا ظہور ہوگا، مطلب مسلمان اگر ان فتنوں میں شامل ہو جائے تو اس کا ایمان ضائع ہو جانے کا، ایمان چلے جانے کا خطرہ ہوگا۔ کہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انسان دن میں نکلے گا تو ایمان والا ہوگا اور شام کو کفر کے ساتھ گھر لوٹے گا۔ ایسے فتنے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ 6 نشانی یہ، اس کے الفاظ یہ نہیں ہیں مگر سمجھنے کے لیے ہے کہ سیٹلائٹ چینلز کی بھرمار ہوگی، میڈیا عام ہو جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خدشہ ہے کہ تم پر آسمان سے شر نازل ہوگا جو فیافی تک پہنچ جائے گا۔ صحابہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیافی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے آباد اور بنجر زمینوں تک فتنے پہنچ جائیں گے، آسمانوں سے اتر کر یہ فتنے۔ اب آج کل کے زمانے پہ اگر ہم غور کریں کہ ایک کٹیا کا ایک مثال، وہ ذہن میں ایک تصور کریں کہ کہیں دور بیابان میں، صحرا میں چھوٹی سی
ایک چھوٹی سی کٹیا ہے جس میں زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں ہے، اور سب سے کٹ کے وہ جو ہے وہ کوئی ایک شخص ہے، وہ اس کٹیا میں جا کر بیٹھا ہوا ہے، چھوٹی سی جھوپڑی ہے، اور مگر وہ سب سے کٹ کر تو بیٹھا ہے، کوئی اس کے آس پاس تو نہیں ہے، مگر وہ پوری دنیا سے جڑا ہوا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، یعنی سب سے جڑا ہوا ہے۔ اب وہاں سے وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے، سب کی خبر لے سکتا ہے، سب سے بات کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھٹی نشانی بتائی تھی کہ وہ ہے کہ سیٹلائٹ چینلز کی بھرمار ہوگی۔ یہ نشانیاں قرب قیامت کی علامتیں ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہیں، چاہے عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اس پر ہم کو ایمان لانا ہے، کیونکہ یہ باتیں بہت حکیمانہ ہیں۔ چلیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک آدمی مسجد کے پاس سے گزرے گا مگر اس میں 2 رکعتیں ادا نہیں کرے گا۔ آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں کے سامنے مسجدیں ہیں، وہ دن رات اذان کی آواز سنتے ہیں مگر وہ مسجدوں کے اندر نہیں جاتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اور پھر وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہ جائے۔ منافق بھی ہر حال میں مسجد میں پہنچتے تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن قیامت کے نزدیک مسجدوں کے پاس سے گزرنے والے مسجد کے اندر نہیں جائیں گے۔ یہ کیفیت تو بہنوں ہماری اس وقت تھی جب حالات نارمل تھے، لوگ خود مسجدوں میں نماز پڑھنا اوائڈ کرتے تھے، مگر آج ہماری حالت بھی بنی اسرائیل جیسی ہو گئی ہے کہ جس چیزوں کو ان لوگوں نے اپنے لیے پسند کیا وہ اللہ نے ان پر فرض کر دیا۔ آج کورونا وائرس کے چلتے مسجدوں میں تالے لگ گئے ہیں، مسلمانوں کا مسجدوں پر جانے پر روک لگ گئی ہے، حتیٰ کہ اس سال تو لوگوں نے عید کی نماز بھی لوگوں کو عیدگاہ میں بھی جانا عید کی نماز کے لیے نصیب نہیں ہوا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مطلب یہ ہماری کوتاہیاں تھیں کہ جو ہے مسجدوں کا ہے نا کہ جس کے گھر میں مسجد کی آواز آتی ہے، پھر اگر وہ گھر کے اندر مسجد کی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وقت اس آفت اور بیماری کو ہم سے دور کر دے، نجات دلا دے، اور مسجدوں کو مسلمانوں کے لیے کھول دے اور تمام زندگی جو ہے وہ نارمل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد میں زیب و زینت بہت ہوگی، یعنی نمازی تو کم ہوں گے لیکن مسجدیں سجائی بہت جائیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھ کر خوش کرنے کے بجائے مسجد بنا کر سجا کر خود خوش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوگی کہ جب تم لوگ مسجدوں کو سجانے لگو، قرآن کو مزین کرنے لگو تو تمہاری بربادی ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، محض سجانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ آج ہم قرآن کو پڑھتے کم ہیں، سمجھتے کم ہیں، اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے، لیکن خوبصورت انداز میں سنہری الفاظ میں لکھوا کر گھروں میں سجا دیتے ہیں۔ قرآن پاک سجانے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ تو ہدی للناس ہے، ساری انسانیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جھوٹے نبیوں کا ظہور ہوگا، اور قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے، 30 جھوٹے نبی آئیں گے جو پہلے نیک انسان ہونے کا دعویٰ کریں گے، پھر نبی ہونے کا، اور ان میں جو سب سے بڑا ہوگا وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان میں سب سے بڑا 30واں دجال ہوگا جو قیامت سے پہلے آئے گا۔ بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں، اور ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، حالانکہ میں آخری رسول ہوں، اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ایک اور نشانی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ زمانہ قریب آ جائے گا، عمل میں نقص واقع ہوگا، بخیلی پیدا ہو جائے گی، دل تنگ ہو جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بخیلی کا عام ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بخیلی مطلب کیا ہے بہنوں؟ کنجوسی۔ آج ہم دیکھیں کہ بسا اوقات انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ بخل صرف مال میں نہیں ہوتا ہے بلکہ تمام نعمتوں میں ہوتا ہے، اگر ان میں اللہ کے دوسرے بندوں کو بطور شکر کے شریک نہ کیا جائے۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سخت اور بخیل ہو جائیں گے، یعنی ان کے دل سخت ہو جائیں گے اور بخل عام ہو جائے گا۔
کہنے کا مطلب یہ ہے بہنوں کہ بخل عام ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ انسان مال جمع کر کے رکھے گا، نہ وہ خود کے اوپر خرچ کرے گا، نہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرے گا، نہ فی سبیل اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہیں کرے گا، اور یہ میرا مال کر کے وہ جمع کر کے رکھے گا۔ انسان مال کیوں جمع کرتا ہے؟ کہ وہ بڑھاپے میں ہمارے کام آئے گا۔ تو صدقہ وہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل قبول ہے کہ جب انسان جو ہے اپنی زندگی میں جو چیز جو ہے وہ صدقہ کر جائے، وہ ہمارے اعمال نامے میں لکھا جائے گا، مگر اگر ہم ہمارے مرنے کے بعد پھر تو وہ مال جو ہے ہمارا وارثوں کا ہو جائے گا، پھر وہ اس کو کس طرح سے خرچہ کرتے ہیں اور جو بھی وہ کریں گے تو اس کا اجر تو ان کو ملے گا، ہم کو تو نہیں ملے گا نا۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں جو صدقہ کیا یا جو اللہ کے راستے، اللہ کے کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیا، تو وہ چیزیں ہمارے نامۂ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ تو یہ کنجوسی کرنا، مال جمع کر کے رکھنا، یہ اللہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ایک اور نشانی ہے کہ انسان حرام حلال کی پرواہ نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ لوگوں پر ایسا وقت ضرور آنے والا ہے کہ آدمی اس بات کی بالکل فکر نہیں کرے گا کہ جو مال اس نے حاصل کیا ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے، یعنی وہ مال اس نے کس ذریعے سے حاصل کیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے سود پھیل جائے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ہر شخص تک اس کا کچھ نہ کچھ غبار پہنچے گا، یعنی کچھ لوگ تو ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہیں انڈائریکٹلی اس سے متاثر ہوں گے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی دیگر امتوں کی مشابہت اور تقلید ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی سابقہ امتوں کی ایک بالشت اور ایک گز میں اتباع کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی ان کی پیروی میں اس سوراخ میں گھسو گے۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہود اور نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اور کون؟ آج ہم انڈیا میں رہتے ہیں اور انڈین مسلمز جو ہیں ان پر ذرا غور کریں کہ وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہم اپنے وطنی جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان کی ہم پیروی کر رہے ہیں۔ ان کی دینی رسومات پر آپ غور کریں اور اپنی دینی رسومات پر غور کریں کہ کس طرح سے ہم جو طریقہ وہ لوگ اپناتے ہیں وہی طریقہ جو ہے ہم بھی اپنی رسومات میں اپناتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کہ یہ 12 ربیع الاول کا یہ جو جلوس نکالتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی یہ ہوا، وہ بڑھتا جا رہا ہے وہ جو ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کبھی 12 ربیع الاول کی کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی، اور نہ ان کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن کو کبھی خصوصیت سے منایا تھا۔ مگر آج کے مسلمان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، 12 ربیع الاول کو بڑا جلوس نکالنا اتنا بڑا فخر سمجھتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور اس میں اپنی دوسری امتیں ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں۔ غور کرنے پر ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جیسے وہ لوگ اپنے گنپتی کا سیلیبریشن کرتے ہیں، اس میں ڈھول باجا، پھر اس کے بعد میوزک سسٹم ہوتا ہے اور شور شرابہ اور جلوس نکلے گا یہاں سے وہاں تک، وہی طریقہ مسلمانوں نے بھی اپنا لیا ہے۔ جبکہ اگر ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کرنے کے لیے کہا ہے وہ کام ہم کو کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن اور کافر میں فرق ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ مگر یہ جو سارا سیلیبریشن ہوتا ہے، پورے دن کا جو سیلیبریشن اتنا گانا بجانا یہ وہ سب دھوم دھڑاکا ہوتا ہے، تو اس میں نمازیں کہاں جا رہی ہیں، قضا ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ شور شرابہ یہ سب اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ہم یہ سب نئی ایجادیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، بدعت ہے یہ ساری چیزیں، اور بدعت جو ہے وہ کفر ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ تم سب نے سابقہ امتوں کی تقلید کرو گے، وہی یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی تھی کہ لوگ جان پہچان کے لوگوں والوں کو ہی سلام کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جب ہم مسجد میں کہیں گئے یا محفل میں گئے یا ہم کلاس میں گئے یا کہیں پر بھی گئے
تو مسنون طریقہ کیا ہے سلام کرنے کا کہ ہم نے زور سے کہا السلام علیکم، یعنی بیک وقت ہم نے سب کو سلام کر دیا۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم گھس جاتے ہیں کلاس میں، جا کر بیٹھ جاتے ہیں کسی کے پاس، اور پھر وہاں پر جو ہمارے جان پہچان والے لوگ ہیں انہی کے پاس ہم بیٹھتے ہیں اور پھر ہم دھیرے سے ان کو سلام کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ محفل میں لوگ جان پہچان والوں کو سلام کیا کریں گے۔ اور پھر یہ راستہ چلتے بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسلم لوگ، خواتین جو ہیں برقع پہنے ہوئے خواتین ہمارے بازو میں سے گزرتی ہیں، مگر ہم ان کو سلام نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جو ہے ہم ان کو جانتے نہیں ہیں، ہم پہچانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور بھی صحابیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ بازار میں نکل جایا کرتے تھے، تو اس کے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار میں نکل جاتے تھے۔ اب تو ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں بازار جاتے ہیں؟ آپ کو نہ کچھ خریدنا ہوتا ہے نہ بیچنا ہوتا ہے، پھر آپ بازار کیوں جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے، اور کوئی چاہے جان پہچان والا ہو یا نہ ہو وہ ان کو سلام کرتے تھے، حتیٰ کہ سلام کی کثرت اتنی تھی کہ اگر کوئی پیڑ کے پیچھے سے بھی آ جائے تو لوگ جو ہے دیوار کی اوٹ میں ہو جائے یا پیڑ کی آڑ میں ہو جائے اور پھر وہاں سے نکل کر آئے تو پھر جو ہے لوگ اس کو سلام کیا کرتے تھے۔ مگر آج بہنوں سلام کی بہت قلت ہو گئی ہے۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ دعا اور طہارت میں زیادتی کریں گے۔ حضرت سعد سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا کہ ان کا بیٹا اس طرح دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں، اس کی رونقوں اور تر و تازگیوں کا سوال کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، اور پھر میں آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس کی زنجیروں سے اور اس کے طوق سے پناہ مانگتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے خیر کثیر کا سوال کیا ہے اور ضرر کثیر سے پناہ مانگی ہے، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عنقریب ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں زیادتی کریں گے، یعنی صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے جنت اور ہر اس قول و عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے، اور میں تیری پناہ چاہتی ہوں جہنم سے اور ہر اس قول و عمل سے جو جہنم سے دور کر دے۔ اتنا کہنا ہمارے لیے کافی ہوتا۔ اور طہارت کے بارے میں بھی ہے کہ طہارت میں زیادتی کریں گے تو اس کی بھی مثال لے لیجئے۔ ہم سب بخوبی واقف ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اتنا زیادہ وضو کریں گے تو اتنا زیادہ پانی گرائیں گے، پانی مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 پاٹ جو ہے وہ لیتے تھے، اور 3 پاٹ ادھر 3 پاٹ دوسری طرف ڈال کر وہ لوگ پاکی حاصل کر لیتے تھے۔ مگر آج جو ہے وہ کیا زمانہ مطلب ہے کہ لوگ بہت زیادہ پانی گراتے ہیں۔ بہنوں اگر ہم کو کوئی چیز زیادہ ملی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم سے حساب مانگا جائے گا۔ تو یہ طہارت میں بہت زیادہ پانی گرانا، وضو کرنے میں بہت زیادہ پانی گرانا، تو اس سے ہم کو بچنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ لوگ طہارت میں زیادتی کریں گے، یعنی بہت زیادہ پانی ویسٹ کیا جائے گا۔ تو ہم کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ بہنوں جو چیزیں ہم کو پتہ چل جاتی ہیں، مان لیجیے وہ ہمارے معمول میں ہیں بھی، تو ہم کو اس سے، جب ہم نے سن لیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، تو ہم کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ہم کو رک جانا چاہیے۔ اگر ہم پانی زیادہ گرا رہے ہیں نہانے میں یا وضو کرنے میں تو ہم کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کر لینی چاہیے ہم کو۔ پھر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ نااہل حاکم مقرر کیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قیامت کے قریب ذلیل اور کمینے لوگ نیک شریف لوگوں پر غالب ہو جائیں گے، تمہارے بدترین لوگ تمہارے دنیا کے وارث ہو جائیں گے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب تجارت اس قدر پھیل جائے گی کہ عورت تجارت میں اپنے خاوند کا ہاتھ بٹائے گی، رشتہ داری توڑ دی جائے گی، جھوٹی گواہی دی جائے گی، حق کو چھپایا جائے گا، اور قلم کا ظہور ہو جائے گا۔ مطلب قلم کا ظہور ہو جائے گا مطلب کیا ہے کہ نشر و اشاعت خوب ہوگی، خوب لکھا جائے گا۔ اور آج کل تو لکھا جانا کتنا عام ہے نا، سب لوگ لکھتے ہیں، چاہے کوئی کسی کے اندر وہ صلاحیت ہو یا نہ ہو، نشر و اشاعت خوب ہو رہی ہے۔ اور پھر ہر شخص جو ہے خوب لکھا جائے گا اور وقت مختصر ہو جائے گا۔ آج ہر شخص وقت کی کمی کی شکایت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ
زمانہ قریب آ جائے گا، سال مہینے کی طرح، مہینے ہفتے کی طرح، ہفتے دن کی طرح، اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح، اور ایک گھنٹہ آگ کے شعلے کی طرح تیزی سے گزر جانے والا ہوگا۔ اور جو یہ کبھی کہیں لکھا ہے کہ ایک گھنٹہ جو ہے آگ کے شعلے کی طرح سے، کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک گھنٹہ جو ہے پلک جھپکتے کی طرح سے گزر جائے گا۔ اور آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کتنی سچ معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص وقت کی کمی کا شکار ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مہینہ گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ سال کیسے گزر گیا۔ اتنی عمر گزر گئی، کل کی بات لگتی ہے کہ انسان فاسٹ لائف کا شکار ہو گیا ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بچہ ہے وہ 10th میں پہنچ گیا، ہم کہتے ہیں کہ اللہ 10th میں پہنچ گیا، ابھی تو یاد آتا ہے ہم کو وہ زمانہ کہ یہ پیدا ہوا تھا، ہم ہاسپٹل گئے تھے اس کو دیکھنے کے لیے، وہ کتنی جلدی وقت گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ فاسٹ لائف کا شکار ہو گیا ہے۔ ایک اور قیامت کی نشانیوں میں آتا ہے کہ دنیا محبوب ہو جائے گی، موت سے نفرت ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صوبان، حضرت صوبان سے فرمایا کہ اے صوبان، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دوسری امتیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح تم کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہو۔ صوبان نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، بلکہ تم کثرت میں ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ اسی طرح نیک لوگ آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک لوگ یکے بعد دیگرے رخصت ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے۔ فضول اور نکمے لوگ باقی رہ جائیں گے، جس طرح جو کا بھوسا یا ردی کھجور باقی رہ جاتی ہے۔ یعنی جو کا بھوسا یعنی ہم چھنی سے چھان کے آٹا لے لیتے ہیں اور یوز کر لیتے ہیں اس کو، اور جو اس کا بھوسا رہتا ہے اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ڈسٹ بن میں ڈالنے کے لائق جو لوگ ہوں گے وہ لوگ جو ہے باقی رہ جائیں گے۔ اور ردی کھجور مطلب ایک کٹورے میں کھجور رکھی ہوئی ہے تو سب نے اچھی اچھی کھجوریں چن کے کھا لی اور بیج جو ہے وہ اس کٹورے میں ڈال دیا، تو کٹورے میں اب بچا کیا کہ ردی کھجوریں جو کھانے کے لائق نہیں تھیں وہ بچیں اور کھجور کا بیج جو ہے وہ بچا۔ اور کہتے ہیں کہ نکمے لوگ جو ہے وہ باقی رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان فضول لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں کرے گا اور وہ اختلافات کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر وہ اس لائق ہی نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کچھ پرواہ کرے۔ پھر کیونکہ ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، وہ کسی نیک کام میں استقامت ہے، ان کے کوئی بھی نیک کام اگر وہ کر رہے ہیں، آج کر رہے ہیں، صبح کر رہے ہیں، شام کو چھوڑ دیا، کوئی استقامت نہیں ہوگی۔ تو ایسے نکمے اور بیکار لوگ باقی بچیں گے اور ایک دن دنیا اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ ہر گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا، ہر گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی 6 نشانیاں گن لو، پھر ایسا تباہ کن فتنہ ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر بھی اس کی لپیٹ میں آنے سے محفوظ نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی فتنے میں پڑنے سے ان کی حفاظت کرے، آمین۔ قیامت سے قریب ہونے کی ایک اور نشانی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ امن اور خوشحالی کثرت سے ہوگی، مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سرزمین عرب میں دوبارہ باغات اور نہریں نہ ہو جائیں گی، ہریالی ہو جائے گی، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آئے گی۔ سرزمین عرب کا کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر زیادہ تر یہاں پر ڈیزرٹس ہیں، یہاں پر ریت ہے، ریگستان ہے یہاں پر، تو وہاں پر ریگستان میں ہریالی کا تصور کیا نہیں جا سکتا ہے، مگر کہ قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ سرزمین عرب میں دوبارہ باغات، نہریں قائم ہو جائیں گی اور ہریالی آ جائے گی، نہریں جاری ہو جائیں گی۔ آج اگر آپ غور کریں تو ایسے باغات ہیں عرب میں، ایسی نہریں ہیں، ایسے پھل ہیں اور ایسی سبزیاں اور اناج اگائے جا رہے ہیں، اور صرف اگایا ہی نہیں جا رہا ہے بلکہ وہ ایکسپورٹ بھی کیا جا رہا ہے۔
اور ایک نشانیوں میں یہ کہا گیا ہے کہ اتنا امن ہوگا کہ ایک سوار عراق سے نکلے گا اور مکہ پہنچے گا اور دوران سفر راستہ بھولنے کے علاوہ اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، اتنا امن ہوگا۔ بہنوں ابھی میں نے بتایا کہ فتنہ ہوگا، پھر ابھی یہاں پر بات آئی کہ امن ہوگا، تو یہ الگ الگ فیسز میں یہ نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو ہیں وہ قیامت کی نشانیوں میں ہیں اور وہ دھیرے دھیرے کر کے وقفے سے فیسز میں وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی بتائی کہ حجاز سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی اور مدینہ کے قریب بھی ایک بہت بڑی آگ نکلے گی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی یہ بتائی کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو میرے زمانے میں ابھی نہیں نکلے ہیں اور ان کے پاس بیلوں کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو مارا کریں گے۔ مطلب کیا ہے کہ ایسے حکیم آ جائیں گے جو ظالم ہوں گے اور وہ مسلمانوں پر ظلم کریں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے بہنوں، کہاں ابھی ہر دن ہر لمحہ جو ہے ہر وقت ایسا گزرتا ہے، کہیں پر ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں پر مظالم نہ ہو رہے ہوں۔ ابھی انڈیا میں ہی دیکھ لیں، یو پی میں، دلی میں، ہر جگہ جو ہے مطلب مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے کہتے ہیں لوگ مسلمانوں پر ظلم کریں گے۔ اور آج دنیا کے مسلمانوں کی حالت پر غور کریں تو حدیث کا مطلب جو ہے وہ ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایسے حکمراں آج ہیں جو ظلم و ستم سے اپنی حکومت چلا رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی یہ بتائی قیامت کے قریب کی نشانی کہ قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دنیا ختم نہ ہوگی مگر جب تک ایسا دن نہ آ جائے جب کہ نہ مارنے والوں کو علم ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور نہ مرنے والوں کو پتہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل و خونریزی کی کثرت کی وجہ سے۔ آج کے دور میں قتل و غارت گری کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود سمجھدار ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کیسے ہوگا؟ سوال کیا کہ ایک کہیں بم رکھ دیا، ہزاروں معصوم بے گناہ لوگ مارے گئے اور مرنے والے کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کیوں مارا گیا، وہ کیسے وہ معصوم ہے، اس کو نہیں پتہ، وہ جا رہا تھا، کہیں بس میں بم رکھ دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے مثالیں جو جنگیں ہوتی ہیں اس کی مثالیں اگر آپ لے لیں، پہلی جنگ عظیم کی مثال لے لیجئے تو اس کے اندر 1.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے۔ کیسے مارے گئے تھے؟ آسمان سے بم گرائے گئے اور لوگ بے گناہ مارے گئے، نہ مرنے والے کو پتہ کہ وہ کیوں مارا گیا اور نہ مارنے والے کو پتہ۔ مارنے والے کیا ہے کہ ہائر کیے جاتے ہیں وہ۔ دوسری جنگ عظیم سیکنڈ ورلڈ وار میں 5.5 کروڑ انسان مارے گئے تھے۔ یہ جو دونوں ورلڈ وار ہوئی تھی اس میں ایک بھی مسلم ملک شامل نہیں تھا، یہ سب لوگ تھے، یورپین کنٹریز جو تھیں وہ لوگ اس کے اندر ملوث تھے۔ دوسری یہ ہے کہ ویتنام میں امریکہ نے جو خانہ جنگی کروائی تھی اس میں 30 لاکھ لوگ مارے گئے تھے، اور پھر رشیا کی خانہ جنگی میں 1.5 کروڑ لوگ مارے گئے تھے، عیسائی اور مسلم سب ملا کر۔ یعنی وہ مرنے والوں کو بھی علم نہیں اور نہ مارنے والوں کو علم ہے نا۔ کتنے سارے انڈیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بم پھٹ گیا، وہاں بم پھٹ گیا، اور جو بیچ میں یہ جو گاندھی نگر گجرات میں ہوا تھا کہ آ کر گولی چلا دیے، کہیں اسکول میں جا کے گولی چلا دیے، جو ہے اتنے سارے لوگ بیک وقت جو ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی نشانی ہے کہ نہ مرنے والے کو پتہ ہے کہ وہ کیوں مر رہے، اس کو کس غلطی پہ اس کو مارا گیا، اور نہ مارنے والے کو پتہ ہے کہ وہ کیوں مار رہا ہے۔ بس وہ ایک وہ ہے کہ کسی کے کہنے پر یا پیسے کی لالچ میں وہ اس طرح کے کام جو ہے وہ لوگ کر جاتے ہیں، اور یہ نشانی جو ہے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگلی نشانی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ ایمانداری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں میں نازل ہوئی تھی، پھر قرآن نازل ہوا، اور قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ امانت کیا ہے، مطلب ایمانداری کیا ہے، اور پھر اس پر کیسے قائم رہا جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ امانت لوگوں کے دلوں سے نکال لی جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کو خرید و فروخت کرنے کے لیے ڈھونڈنے کے باوجود بھی کوئی امانت دار تاجر
نہیں ملے گا، یعنی ایمانداری رہے گی ہی نہیں دنیا میں، اور کوئی چاہے گا کہ کہیں ایمانداری سے تجارت کر لے تو اس کو کوئی ایماندار تاجر نہیں ملے گا۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت پچھلی امتوں کے راستے پر منوعن نہ چلنے لگے، اور جو خرابی انہوں نے اپنائی، یعنی انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ شرک کیا، وہی سب اس وقت کے لوگ بھی کریں گے۔ مطلب مسلمان جو ہیں وہ یہود و نصارہ کی قوموں کی نقالی کریں گے، جیسا وہ کریں گے ویسا ہی مسلمان بھی کریں گے۔ اور آگے کی حدیث دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی عورتوں کا ظہور ہوگا۔ مطلب لباس تو پہنیں گی لیکن پہننا اور نہ پہننا برابر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 جہنمی گروہ ایسے ہیں جو میں نے نہیں دیکھا، ایک ظالم بادشاہ، دوسری وہ عورتیں جو کپڑا پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہوں گی، سر کے بال بختی اونٹوں کے کوہان جیسے ہوں گے، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو مقام محشر میں بہت دور تک آ رہی ہوگی۔ آج بہنوں ہم اپنے لباس پر غور کریں، عورتیں اپنے لباس پر غور کریں ذرا، تو آستین غائب، پھر اس کے بعد اگر آستین ہوتی بھی ہے تو چھوٹی آستین بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ڈریسز میں۔ پھر گلا دیکھیں اپنا، ہمارا جو نیک ہوتا ہے ڈیپ نیک، آگے سے بھی اتنا بڑا، پیچھے سے بھی اتنا بڑا کھلا ہوا، تب مطلب، اور پھر اس کے بعد کپڑا اتنا ٹائٹ ہوتا ہے، اتنا فٹنگ میں ہوتا ہے، اتنا چست ہوتا ہے کہ پیٹ اور پیٹھ جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے، صاف دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر ساڑی جو لوگ پہنتے ہیں وہ اس کو دیکھیے کہ کیا کیا چیزیں نمایاں ہوتی ہیں اس کے اندر۔ اور پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ عریانیت کس لیے، کیا دکھانا چاہتے ہیں ہم لوگ، کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ تو وہی بات ہوتی ہے کہ اپوزٹ سیکس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہوتی ہیں۔ اور مسلمان جو ڈریسز پہنتی ہیں، جو وہ اس کا جو یہ رہتا ہے چاک رہتا ہے، اتنا زیادہ کٹا ہوا رہتا ہے کہ شلوار کے یہاں سے اوپر تک پیٹ بھی کبھی کبھی نمایاں ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ کٹا ہوا رہتا ہے، ذرا سا بیٹھو تو جو ہمارا کرتا رہتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے، ٹانگیں نمایاں ہو جاتی ہیں، اور اتنا چست لیگنگز اور سلیکس وغیرہ پہنے جاتے ہیں تو چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ بہنوں لباس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری یہ بات کہ یہ ہم مطلب، اور ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ لڑکیوں کی ہیئر سٹائل اور ان کی چال سے ان کے کیریکٹر کا پتہ چل جاتا ہے، اور کہ اگر اس کے جب یہ ہوتا ہے کہ شور اٹھتا ہے، جب اتنا زیادہ کھلا ہوگا تو پھر اس کے بعد برائیاں پھیلتی ہیں، برائیاں عام ہوتی ہیں، تب اس کے بعد شور اٹھتا ہے کہ جو یہ کیوں یہ عورتیں جو اس طرح کا لباس پہنتی ہیں اور وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اسی وجہ سے زمانے میں یہ سب خرابیاں پھیل رہی ہیں، یہ برے عمل جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ تب یہ سو کالڈ NGOs جو ہیں، پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اگر پتہ چل جاتا ہے تو وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ماڈرن عورتیں جو وہ یہ کہتی ہیں کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، برائی جو ہے وہ کپڑوں میں نہیں ہوتی ہے، پہننے والی جو ہے اس کے اندر برائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ دیکھنے والوں کی نظر میں برائی ہوتی ہے، یعنی اس کی ذمہ داری ہم عورتوں پر نہیں ہے، وہ اپنی، ہم جو چاہیں گے وہ ہم پہنیں گے، وہ اپنی نظریں، مرد جو ہے وہ چاہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، تو یعنی کیا، ہم کو ہمارا کوئی نہیں، ہم ایسے ہی کپڑے پہنیں گے۔ اور بہنوں ہم یہ سب کی ذمہ داری، یہ باتیں اگر ہم غور کریں تو اس کی ذمہ داری ماؤں پر ہوتی ہے کہ ہم اب بچپن سے ہی اپنے بچیوں کے لباس پر نظر رکھنی چاہیے، لباس پر نظر رکھنی چاہیے، یعنی بچپن سے اللہ نے ہر انسان کے، ہر بچے کے دل میں جو ہے شرم اور حیا وہ فطری ان کے اندر رکھی گئی ہے۔ حیا جو ہے انسان کی فطرت میں ہوتی ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں بچے چھوٹے ہیں ابھی، ہے نا، کبھی دیکھیے ہم کپڑا چینج کرتے ہیں تو بچہ یا بچی وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے، کونے میں جانے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ ہم سمجھتے ہیں ابھی تو چھوٹا ہے، مگر ہم کو بچپن سے یہ، اگر ہم ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ڈالیں گے تو بڑے ہونے کے بعد اگر ہم کو احساس ہوگا کہ اب ہماری بیٹی بڑی ہو گئی تو اب ہم اس کو چاہیں گے کہ چلو اب دوپٹہ پہنو، اب سر پہ اوڑھو، اور ایسا لباس مت پہنو، جینز مت پہنو، اسکرٹ مت پہنو۔ ابھی تک تو ہم نے اس کو کچھ سکھایا ہی نہیں بچپن سے، اور وہ جو حس اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی وہ ختم ہو گئی،
اور اس کے بعد جو ہے پھر اب اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، اب وہ کتنا بھی کھلا کھلا کپڑا پہنے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ ہماری مسلمان گھر کی بچیاں کم سے کم ایسے کپڑے پہنیں کہ جو اسلام نے ہم کو سکھایا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ تو قیامت کے قریب وہ جو ہے ننگی عورتوں کا ظہور ہوگا، اس میں ہم لوگ کم سے کم ہم لوگ اس کے اندر شامل نہ ہوں۔ میں نے جب کوئی لکڑی ہے اگر وہ گیلی ہے تو ہم اس کو موڑ سکتے ہیں، موڑ کے ہم کو جو شیپ میں ڈھالنا چاہیں ہم ڈال سکتے ہیں اس کو، مگر سخت لکڑی اگر آپ لیں گے اور آپ اس کو موڑنا چاہیں گے تو وہ نہیں مڑے گی۔ اسی طرح سے بچپن میں اگر ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے کوئی چیزیں تو وہ انشاءاللہ اس بات کو ذہن بڑے ہونے تک وہ ان کے ذہن میں وہ چیزیں رہتی ہیں، مگر جب بڑے ہو جانے کے بعد ہم ان کو سکھانا چاہتے ہیں تب پھر وہ پیریڈ نکل گیا، سیکھنے سکھانے والا پیریڈ نکل گیا۔ اب ہم ان کو سکھائیں گے بھی تو وہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچپن سے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے لالچ، کنجوسی کی کثرت ہوگی اور قطع رحمی اور پڑوسیوں سے برا سلوک کیا جائے گا، ہے نا۔ پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں اسلام نے ہم کو سکھائے ہیں کہ تم اگر تم کو پتہ چل جائے کہ تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو تم اپنا شوربہ جو ہے اس میں پانی ڈال کے اس کو پتلا کر لو اور تم پڑوسی کے گھر بھی دو۔ پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم کو یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وراثت میں نہ شامل کر لے، اتنا حق ہے پڑوسیوں کا، اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ پڑوسیوں سے برا سلوک کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حرص اور لالچ میں بہت اضافہ ہو جائے گا، اس کا دورہ ہوگا، مطلب کما کے جمع کر کے رکھنا لوگ شروع کر دیں گے۔ کنجوسی، بخیل جو ہے ہو جائیں گے وہ، اور اس کے بعد نہ خود خرچ کریں گے اور نہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے کفایت شعاری، وہ ایک الگ چیز ہے، اور کنجوسی وہ ایک الگ چیز ہے۔ کفایت شعاری پسندیدہ ہے کہ تم کفایت شعاری سے کام لو، وہ پسندیدہ ہے، مگر کنجوسی یہ ایک الگ چیز ہے، اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور پھر اگلی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے فحاشی عام ہو جائے گی۔ فحاشی کا کیا مطلب ہے؟ فحاشی کا مطلب ہے زنا، بدکاری، بے پردگی، گندی باتیں کرنا، گندی چیزیں دیکھنا۔ انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ فحاشی ہی سرچ ہوتی ہے، اور پھر ہم کو اس چیز میں بھی ہم کو اپنے بچوں کا بچپن سے ہی خیال رکھنا چاہیے۔ موبائل تو آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک جو ہے وہ انٹرنیٹ بھی سب کو پہنچا دیا ہے یہ میڈیا نے، اور اس کے بعد سب کے موبائل میں انٹرنیٹ ہوتا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں مطلب اس سے کیا ہوتا ہے، ہر تصویر کا دیکھیے دو رخ ہوتا ہے، تو اچھائی بھی اسی سے سیکھ سکتا ہے اگر انسان چاہے تو، برائی بھی اسی سے ہوتی ہے۔ ابھی حال ہی میں نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھا تھا، تو جو وہ آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا کہ اس ویڈیو میں وہ جو آدمی تھا جس نے یہ ویڈیو بنایا تھا، بلاگ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، اس نے ویڈیو بنایا تھا یوٹیوب پر، تو اس میں اتنی گالیاں بکی تھیں کہ باتیں کم کری تھیں اور ہر جملے میں اتنی گالیاں جو ہے اس نے دی تھی، یعنی بے شرمی کی انتہا، یعنی گالیاں دینا اور اس کے بعد اس کو ریکارڈ کر کے اس کو ڈسپلے پہ ڈال دینا، یوٹیوب پہ ڈال دینا، وہ اتنی بڑی بے حیائی فحش بات جو ہے وہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اتنی زیادہ بے حساب گالیاں، اور اس ویڈیو کو یوٹیوب کی ہسٹری میں ایک دن میں آج تک سب سے زیادہ لائک ملنے کا ریکارڈ بن گیا۔ انڈیا کا ویڈیو تھا وہ، اتنی زیادہ اس کو لائک ملی، یعنی لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ پسند کیا، بہت زیادہ وہ گالیوں والا ویڈیو جو تھا وہ لوگوں کو بہت پسند آ گیا، اور پھر اس کے بعد یہ ایک ٹرینڈ چل نکلا۔ تھوڑے دن کے بعد احساس ہوا، دیکھیے بری چیز ہے، احساس ہوا، پھر اس کے بعد یوٹیوب سے وہ ویڈیو ہٹا دیا گیا۔ مگر یہ کہ یہ ذہنیت کی، لوگوں کی ذہنیت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز جو ہے لوگ ڈالنا چاہتے ہیں اور لوگ جو ہے کیا چیز دیکھنا پسند کرتے ہیں، یعنی پھر وہ ایک ٹرینڈ چل نکلا اس کا، اور یوٹیوب کی زبان میں اس کو کہتے ہیں روسٹ کرنا۔ تو یہ روسٹ کرنا کیا ہے؟ یہ فحاشی ہی ہے، یعنی قیامت کی قریب کی نشانی ہے یہ۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس سے بچنا ہے۔ قیامت کے قریب کی ایک اور نشانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا، یعنی جو بے ایمان ہوگا اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ بہت بڑا ایماندار آدمی ہے، اور جو ایماندار ہوگا اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ بیکار ہے، مطلب یہ امانت دار نہیں ہے، یہ خائن ہے،
یہ خیانت کرنے والا ہے وہ سمجھا جائے گا، یعنی کیا بھروسے مند کو بے بھروسہ اور بے بھروسے کو بھروسے مند سمجھا جائے گا۔ قیامت کی قریب آنے کی ایک اور علامت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ خوش دلی سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، غیر اللہ کے لیے علم حاصل کیا جائے گا، یعنی غیر اللہ کے لیے دنیا کی پڑھائی بہت کی جائے گی، اس کے لیے ہم اپنا وقت بھی صرف کر رہے ہیں، اپنا مال بھی صرف کر رہے ہیں، اور اس کے بعد لڑکیوں کو علم حاصل کرنے، دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں پر بھیج دیتے ہیں ہم، تو یہ ساری چیزیں جو ہے بہت غیر اللہ کے لیے علم حاصل کیا جائے گا۔ مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی، یعنی کہ کیسی آوازیں؟ دنیا کے جھگڑے اور فتنہ و فساد کے لیے مسجدوں میں میٹنگیں ہوں گی اور وہاں پر فیصلے کرائے جائیں گے۔ تو مسجد جو کہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، وہاں پر دنیاوی معاملات کے فیصلے کیے جائیں گے، آواز جو ہے بلند کی جائے گی۔ اور قیادت یعنی لیڈرشپ جو ہے وہ برے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ سب سے برا شخص جو ہے وہ قوم کا سردار ہوگا اور رہبر بن کر بیٹھے گا۔ ہمارے اپنے ملک کی، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے ملک کی مثال لے لیں آپ۔ سب سے برا شخص جو ہے وہ قوم کا سردار اور رہبر بن کر بیٹھے گا۔ امانت کو لوگ مال غنیمت سمجھیں گے، یعنی اگر کسی نے امانت رکھا ہے تو اس کو کھا جاؤ، اس کو کھا جانا یا امانتوں کو ہڑپ کر جانا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ٹائم پہ حضرت علی کو اپنی جگہ پر کیوں سلا کر گئے تھے؟ کیونکہ کچھ امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھیں، تو وہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرنے کے لیے حضرت علی کو اللہ کے رسول اپنی جگہ پر سلا کے گئے تھے۔ تو یہ ہے کہ لوگ مال غنیمت امانتوں کو سمجھنے لگیں گے۔ بیوی کی جی حضوری کی جائے گی، ماں کو ناراض کیا جائے گا، دوست کو ترجیح دی جائے گی، باپ کو کمتر سمجھا جائے گا۔ ایک ہی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی اتنی ساری نشانیاں بتا دی۔ قرب قیامت کی ایک اور نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ زنا، ریشم، آلات موسیقی کو حلال سمجھا جائے گا۔ یعنی آلات موسیقی مطلب یہ کہ گانا بجانا اتنا عام ہو جائے گا کہ جب ایک ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ در و دیوار سے گانے کی آوازیں آئیں گی، تو وہ تب سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ابھی کیا ہے کہ ہر گھر میں ٹی وی، موبائل اور جو جتنے سارے یہ میوزک سسٹم یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو یہی ہے کہ در و دیوار سے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ منقش مزین چادروں کے جیسے گھر نہ تعمیر کرنے لگے، یعنی گھر بنانا، اس کو سجانا کوئی برا نہیں ہے، مطلب یہ کوئی بری بات نہیں ہے، مگر چونکہ قیامت کے قریب لوگوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوگی، جیسے شادی بیاہ کے لیے لوگ سٹیج سجایا کرتے ہیں، اسی طرح لوگ اپنے گھروں کو سجائیں گے، اور یہ ایک وہ نکلے گا کہ موسم کے حساب سے گھر کے فرنیچر وغیرہ میں تبدیلی کریں گے، یعنی رینوویشن ہوگا گھروں کا۔ اب گرمی ہے تو گرمی میں کچھ اور گرمی کے سیزن میں کچھ اور فرنیچر، چادریں کچھ اور، یہ اس طرح سے کراکری کچھ اور، اس طرح سے موسم کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ فرنیچرز اور کراکری وغیرہ چینج کریں گے۔ تو یہ سب کیا ہے کہ فضول ہے، وقت کا ضیاع ہے، مال کا برباد کرنا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کثرت سے بجلیاں گریں گی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اتنی کثرت سے گریں گی بجلیاں، آسمان سے بجلیاں گرنا، کہ اتنی کثرت سے گریں گی کہ ایک بستی میں لوگ صبح اٹھ کر دوسروں سے پوچھیں گے کہ کل کتنے مرے تھے، بجلی گرنے سے کتنے مرے، یعنی اتنی کامن سی بات ہو جائے گی، اتنی عام سی بات ہو جائے گی۔ اور بہنوں یاد رکھیے بجلیاں گرنا جو ہے وہ اللہ کے عذاب میں سے ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بھی بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے قاریوں کی کثرت ہو جائے گی اور علم کی قلت ہو جائے گی۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں قاریوں کی کثرت، فقہا کی قلت، دین کو سمجھنے والے لوگوں کی کمی، علم اٹھا لیا جائے گا اور باہمی خونریزی زیادہ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا دور آئے گا جب بعض لوگ قرآن کی تلاوت تو کریں گے مگر قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ایک منافق
کافر اور مشرک بھی مومن سے بحث اور جدال کرے گا اور مومن کی باتوں کا ترکیب بترکیب جواب دے گا. مطلب ہواؤں میں نہیں جواب دے گا، وہ سند کے ساتھ جو ہے وہ جواب دے گا. مطلب اس زمانے میں لوگ قرآن کو خوبصورت آوازوں میں پڑھیں گے مگر وہ قرآن ان کے عمل میں نہیں رہے گا. علم اتنا کم ہو جائے گا کہ ایک منافق کافر بھی جب مسلمان سے بحث کرے گا قرآن پر اور دین پر تو وہ ان سے بھاری پڑ جائے گا، کیونکہ وہ قرآن کا علم بہت باریکی سے حاصل کرے گا. اور قرآن کا علم وہ اس لیے نہیں حاصل کرے گا کہ اس کو عمل کرنا ہے، بلکہ وہ اس کو ان کی باتوں کو، مسلمان کی باتوں کو نیچا دکھانے کے لیے وہ باریکی سے علم حاصل کرے گا، مگر مسلمان جو ہے وہ نہیں علم حاصل کریں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے اچانک آنے والے موتیں عام ہو جائیں گی. مطلب اچانک ہونے والی بیماریاں عام ہو جائیں گی. اور آج ہم سب گواہی دے سکتے ہیں کہ ایسی بیماری آ چکی ہے جو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی اور نہ اس کا علاج ہے. تو اچانک ہونے والی موتیں جو ہے وہ عام ہو جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ ناگہانی موت کثرت کے ساتھ ہوگی. اچانک ڈیتھ، سڈن ڈیتھ، اچانک بیٹھے بیٹھے فوت ہو گئے. اچانک موت کسی کو بھی آ سکتی ہے بہنوں، چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو. اس لیے آج جو ہم کو مہلت ملی ہوئی ہے تو اس کو ہم غنیمت سمجھیں اور نیکی کے کام میں پیچھے نہ رہیں، نیکی کے کام کرنے میں دیر نہ لگائیں، کیونکہ کیا پتہ کب جو ہے موت ہمارے دروازے پہ دستک دے دے. تو ہم کو اس سے پہلے موت کی تیاری موت سے پہلے آنے والے وقت کی ہم کو تیاری کر لینی چاہیے. قیامت سے پہلے زلزلے عام ہو جائیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ علم نہ اٹھا لیا جائے، اور زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلے سمندر کے اندر بھی اٹھ رہے ہیں، سمندر کے باہر بھی اٹھ رہے ہیں، زمین پر بھی آ رہے ہیں زلزلے، پہاڑی علاقوں میں بھی. یعنی مطلب یہ کہ کہنے کی مطلب یہ ہے کہ زلزلوں کی کثرت سے زلزلے جو ہے آئیں گے، صبح شام جو ہے کل آئیں گے زلزلے. پھر مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ ایک دوسرے سے ناواقف نہ ہو جائیں. مطلب یہ کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں کہ کون کیا ہے، کیسا ہے. آج کل تو لوگ رشتہ داروں کو نہیں پہچانتے ہیں تو دوسروں کو پہچاننا تو دور کی بات ہے. فلیٹ سسٹم جو ہو گیا اس میں آپ سب کو اس کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے، ہماری بلڈنگ میں کون رہتا ہے. ہم اترتے چڑھتے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، کبھی سلام دعا ہو جاتی مگر ہم جانتے نہیں کہ وہ لوگ کون ہیں. تو یہ حدیث یہی ہے کہ جب تک لوگ ایک دوسرے سے ناواقف نہ ہو جائیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا دور عمدہ ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر ان کے بعد ایسے ان کے بعد پھر ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو گواہی طلب نہ کیے جائے بغیر بھی گواہی دے دیا کریں گے. ہے نا، پتہ ہے نا کبھی کورٹ کے باہر جانے کا آپ کو اتفاق ہوا ہے کہ نہیں؟ لوگ کھڑے رہتے ہیں اور جیسے ہی کوئی وہاں پر اترے گا ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کورٹ میں جانے کے لیے آیا ہے، تو لوگ کھڑے ہو جائیں کہ بتائیے کیا بولنا ہے. پیسے لے کر لوگ جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو یہی کہ جو گواہی طلب نہ کیے جائے بغیر ہی گواہی دیا کریں گے وہ خیانت کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا. مطلب یہ کہ جھوٹے گواہ ہوں گے. لوگ نظر تو مانیں گے مگر اس کو پورا نہیں کریں گے. اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، مطلب موٹاپے کا عام ہونا. علماء لکھتے ہیں کہ مال و دولت کی فراوانی ہوگی اور موٹاپے کا تعلق کھانے پینے اور ذہنی سکون سے ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کام کرنا اتنا کم ہو جائے گا کیونکہ سہولتیں زیادہ ہوں گی، اس لیے انسان موٹا ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ قیامت کے قریب کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمانوں سے بارش تو ہوگی لیکن پیداوار نہیں ہوگی. مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگوں پر موسلادھار بارش نہ برسائی جائے گی مگر زمین کچھ بھی نہیں اگائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. دریائے فرات جس کو انگلش میں یوفریٹس کہتے ہیں وہ بہت بڑی ندی ہے. لوگ جو سونا اس میں سے ظاہر ہوگا، اب وہ کس طرح سے ظاہر ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے. دریا سوکھ جائے گی، اس میں سے سونا نکل آئے گا یا تو پھر اس میں سے پہاڑ ظاہر ہو جائے گا، پتہ نہیں، وہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیسے ظاہر ہوگا.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کریں گے جس کے نتیجے میں 99% لوگ جو ہیں وہ قتل ہو جائیں گے، اور ان میں سے ہر شخص کو یہ توقع ہوگی کہ شاید یہ مجھے ہی ملے گا۔ اور ایک روایت میں اور کہا گیا ہے کہ جو اس موقع پر موجود ہو اسے چاہیے کہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے، اس لیے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میراث کی تقسیم رک نہ جائے۔ مال غنیمت پر انسان خوش نہ ہوگا۔ وراثت جو کہ علم الفرائض میں سے ہے، اور وراثت تقسیم کرنا فرائض میں سے ہے جس کا تعلق انسان سے ہے، اور آج خاندانی رنجشیں صرف اور صرف اسی وجہ سے ہیں، وراثت کے مسئلے کی وجہ سے ہیں کہ لوگ وراثت کی تقسیم کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، کیونکہ وہ بندے کے حقوق کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ وہ اللہ نے اس کا حق بنایا ہے، وہ دینے کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے وہ لوگ۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کو اس طرح مٹا دیا جائے گا جس طرح کثرت استعمال سے کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، یعنی جو کپڑا ہم بہت زیادہ پہنتے ہیں، بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے پرنٹس کیسے مٹ جاتے ہیں، کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کبھی اس کے اوپر اتنے اچھے پرنٹس تھے۔ یہی حال مسلمانوں کا اسلام کا ہوگا کہ وہ جو ہے مٹا دیا جائے گا اسلام، اور حتیٰ کہ نوبت یہ آ جائے گی کہ کسی کو کچھ بھی پتہ نہ ہوگا، یعنی مسلمانوں کو خود ہی نہیں پتہ ہوگا کہ وہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، قربانی کسے کہتے ہیں، صدقہ کیا ہوتا ہے، اور قرآن مجید کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ روئے زمین پر اس میں سے ایک آیت بھی نہیں بچے گی۔ لوگوں میں سے بوڑھے مرد اور عورتیں جو باقی رہ جائیں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد سے یہ کلمہ سنا تھا، اور وہ کلمہ جو وہ پڑھیں گے وہ یہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، بس اتنا، محمد رسول اللہ بھی اس کے اندر نہیں رہے گا۔ وہ ہم نے ان کو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اتنی جہالت ہو جائے گی، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، دین کے فریضے لوگوں کو پتہ نہیں ہوں گے، تو دوسرے معاملات کا تو اللہ ہی مالک ہے۔ دین اور شریعت تمام چیزیں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ بھول جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھا، انہوں نے کہا اس وقت تم لوگوں کا کیا حل ہوگا جب بیت اللہ کو گرا دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر پہلے سے زیادہ احسن انداز میں کی جائے گی، مکہ کے پہاڑوں اور زمینوں کے نیچے سے سرنگیں کھودی جائیں گی، اور زیر زمین پائپ کی لائن وغیرہ بچھا دی جائے گی، اور مکہ میں عمارتیں پہاڑ کی چوٹیوں سے اوپر نکل جائیں گی، تو سمجھ لینا کہ معاملہ قریب ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے حالات میں حاجیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ سعودی حکومت کو حرم کی توسیع کے لیے پہاڑ جو ہے وہ ہٹانے پڑ رہے ہیں، اور لوگوں کو رہنے کے لیے اونچے اونچے ہوٹل بنائے جا رہے ہیں، اتنے اونچے اونچے ہوٹل ہیں کہ جو پہاڑوں سے اونچے نکل جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ بیت اللہ شریف کا حج موقوف نہ کر دیا جائے۔ آج اس سال ہم لوگ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس سال جو ہے سن رہے ہیں ہم کہ اس سال حج جو ہے وہ موقوف کر دیا، اس سال حج نہیں ہوگا، کیونکہ رمضان کے بعد تو فوراً جانا شروع ہو جاتے تھے لوگ حج کرنے کے لیے، مگر ابھی تو فلائٹس وغیرہ بھی نہیں، نہ بکنگ ہو رہی، کچھ نہیں، تو اس سال جو ہے حج کو موقوف کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو قیامت کی نشانیاں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم دیکھیں اور ہم کو احساس ہو کہ قیامت کتنا قریب ہے۔ ایک نشانیاں کہا ہے کہ ایک کے بعد ایک نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گے جیسے مالا کے موتی، مالا اگر ٹوٹ جائے تو اس کے موتی کیسے گرتے ہیں، اس طرح سے ایک کے بعد ایک نشانیاں جو ہیں ظاہر ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی یہ بتائی تھی کہ پہلی رات کا چاند بڑا نظر آنے لگے گا۔ عموماً جو ہے پہلی رات کا چاند بہت باریک ہوتا ہے، لیکن قیامت سے پہلے پہلی رات کا چاند ہوگا وہ خاصا بڑا نظر آئے گا، یعنی معمول سے بڑا نظر آئے گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ لوگوں کا موت کی تمنا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے حالات ہو جائیں گے کہ لوگ جو زندہ ہیں جب کسی قبر کے پاس سے گزریں گے تو کہیں گے کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ مطلب حالات اتنے برے ہو جائیں گے کہ زندہ لوگ مرنا بہتر سمجھیں گے۔ عام حالات میں موت کی تمنا کرنا درست نہیں ہے، مگر وہ وقت ایسا ہوگا، وہ حالات اتنے برے ہو جائیں گے کہ لوگ مرنا بہتر سمجھیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ ان میں اپنے دین کی حفاظت پر صبر کرنے والا اس شخص کی مانند ہوگا جو آگ کے انگاروں کو اپنی مٹھی میں تھامنے والا ہے۔ یعنی دین پر استقامت، دین پر عمل اتنا مشکل ہو جائے گا، بعض اوقات جیسے انگارہ ہاتھ میں پکڑ لیا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اسی طرح انسان بھی جو دین پر عمل کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے۔ بہنوں، یہ تھی چند نشانیاں، قرب قیامت کی نشانیاں، علامات جو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کی۔ اور اس کے ایک تو یہ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینے کا موقع ملے گا، دوسرے ان سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کتنی سچی باتیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی کی روشنی میں جو باتیں فرمائی ہیں، آج وہ سب نشانیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ عام طور پر لوگ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اور جو باتیں صحیح سند سے ہم تک پہنچ جائیں، ان باتوں پر من و عن جو کا تو اس پر ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، چاہے وہ ہمارے عقل میں بیٹھے یا نہ بیٹھے، ذہن ان باتوں کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ بہنوں، یہ تھی چند قیامت کی علامات، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا سیکھنا، سکھانا، اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کرے، ہم سب کو برائی سے بچنا آسان کریں، نیکی کرنا ہمارے لیے آسان کریں، جب تک اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم ایک ساتھ مل کے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔